لیکن خبر یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے اپنی گرفتاری کی تاریخ بتا دی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے جرمن ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیے، اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا، اور ان کے جو روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر جو خطاب ہوتے ہیں اس میں بھی انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں اسلام آباد میں ہونے والے نیو چارٹر آف ڈیموکریسی کے عنوان سے ایک اہم سیمینار کے متعلق بھی بات کروں گا۔ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کریں اور ہمارے پروگرام کو لائک بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اسلام آباد میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے عنوان سے ایک سیمینار اسلام آباد پریس کلب میں ہوا۔ اس پریس کلب میں جناب فرحت اللہ بابر جو تھے وہ کی اسپیکر تھے، اور اس کا موضوع یہی تھا، جو اس وقت پاکستان کا سیاسی منظرنامہ چل رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اور پاکستان کی سابق حکمران جماعت تحریک انصاف وہ ایک طرف ہے، اور یہ جو ماحول ہے ایک تلخی کا ماحول ہے، اور اس تلخی کے ماحول نے ہماری جمہوریت کی بنیادوں کو جو ہے بہت برے طریقے سے جکڑ بھی رکھا ہے اور ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یعنی 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب نواز شریف کے درمیان ہوا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب پاکستان کی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو سنجیدہ طور پہ لیا۔ اس سے پہلے جو پاکستان میں سیاسی ایک ماحول چلا ہوا تھا وہ اپنے طور پہ رواں دواں تھا، اس سے جمہوریت کو استحکام بھی مل رہا تھا، اس میں جو ہے پارٹیوں کی آپس کی لڑائیاں بھی سامنے آ رہی تھی، اس سے جو بھی ایک جمہوریت کا حسن تھا وہ اپنے اچھے اور برے پہلوؤں کے ساتھ جاری تھا، اور ہماری جمہوریت ڈکٹیٹروں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ لیکن جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تو اس کی سب سے زیادہ تکلیف جو ہے ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ہوئی، اور انہوں نے پروجیکٹ عمران خان پر سنجیدگی سے غور شروع کیا اور اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانا شروع کیا، اور 2010 میں وہ اپنے پیک پہ پہنچا، اور پھر 2018 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے۔ اس سب کے سامنے اس دوران انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب پھر نیو چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اسی موضوع پر ایک سیمینار بھی ہوا، اور خواہش کی جا رہی ہے اور قوم چاہتی بھی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا استحکام ہو۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو دو بڑی جماعتیں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، وہ ایک طویل جد و جہد کے بعد اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ ہماری آپس کی لڑائیاں اپنی جگہ پر، لیکن جمہوریت کا استحکام اور جمہوریت کی بقا اور اس کا پھلنا پھولنا دوسری جگہ پر ہے۔ تو ہم نے کسی نے بھی جمہوریت کے بنیادی اصول کے خلاف نہیں چلنا، ہم نے جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچانا۔ لیکن جناب عمران خان صاحب کی جب سیاست میں انٹری ہوئی تو پھر ایک مرتبہ ماحول بدل گیا، اور عمران خان جن کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے، انہوں نے پاکستان میں سوائے جمہوریت کو سیبوٹاج کرنے کے، یعنی یہی وہ دور تھا عمران خان صاحب کے دور میں، جمہوریت سیاست دانوں پر الزامات لگائے گئے، انہیں چور کہا گیا، انہیں غدار کہا گیا، ان کو سزائیں دی گئی، ان کو سیاست دانوں کو معطوف ٹھہرایا گیا، سیاست دانوں پر حملے ہوئے، سیاست دانوں کو ڈیگریڈ کیا گیا، سیاست دانوں کی زندگیوں کو جو ہے عدم تحفظ کا شکار کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کمپین تھی جو عمران خان کے ذریعے ہوئی۔ اب پھر نیو چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ اس پر عمل کس طرح ہوگا؟ یعنی جناب فرحت اللہ بابر صاحب، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب اور ناصر زیدی صاحب نے اس پر بات کی، سب کی خواہش ہے، لیکن جب تک عمران خان صاحب سنجیدہ نہیں ہوں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل انہوں نے جو جرمن ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا ہے، یعنی ایک ہوتے بالکل جھوٹ بولنا، سفید جھوٹ، اور یعنی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اور اتنی دلیری کے ساتھ جھوٹ بولنا کہ سامنے والے بندہ بھی جو وہ شرمندہ ہو جائے، بجائے جھوٹ بولنے والا شرمندہ ہو۔ اب جرمن ٹیلی ویژن کے جو اینکر تھے بہت تجربہ کار اور بہت جہاندیدہ شخصیت، انہوں نے عمران خان صاحب جس سوال کیا ان کی جمہوری رویوں کے متعلق اور میڈیا کے متعلق، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں، میں تو وہ شخص ہوں جس نے ہمیشہ جو ہے عدم تشدد کا نعرہ لگایا، اور میری 27 سالہ جد و جہد کا یہ حاصل ہے کہ میں نے کبھی تشدد کی بات نہیں کی۔
میں نے ہمیشہ جو ہے جمہوریت کو سپورٹ کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میری 27 سالہ تاریخ کے اندر مجھ پر کبھی کوئی مقدمہ نہیں بنا، اور اب میرے خلاف جو ہے نا 180 سے زیادہ FIRs کاٹ دی گئی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب یہ کسے بتاتے ہیں؟ 1996 میں ان کے خلاف کیا سیتا وائٹ نے مقدمہ درج نہیں کروایا تھا؟ کیا ان کے خلاف 2014 میں پاکستانی املاک کو، پاکستان ٹیلی ویژن کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملے کا، پارلیمنٹ پر حملے کرنے کا، کیا ان کے خلاف کیسز نہیں بنے تھے؟ کیا انہوں نے تھانوں میں سے جا کے اپنے لوگوں کو جب رہا کروایا تو اس پر ان کے خلاف مقدمہ نہیں بنا تھا؟ کیا ان کے خلاف SP عصمت اللہ جنیجو کو زخمی کرنے کا مقدمہ نہیں بنا تھا؟ اس کے علاوہ ان کے اوپر کتنے درجنوں مقدمات بنے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے خلاف تو کبھی کوئی کیس ہی نہیں بنا، اور اب میرے خلاف اتنے کیسز بن گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے دور میں میڈیا کا جتنا گلا گھونٹا، جتنا میڈیا کو انہوں نے دبایا، اور وہ صاف ان کا موقف کیا تھا کہ میں نے تو جو ہے کبھی کسی میڈیا پرسن کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ یعنی پاکستان کے درجنوں سینئر صحافی عمران خان کے تشدد سے اور رویوں سے زخمی ہوئے ہیں، کسی کا ناک زخمی ہوا ہے، کسی کی آنکھ ضائع ہوئی ہے، کسی کو جو ہے جسمانی طور پہ تشدد کا، اور کسی کو ٹارچر کیا کہ جیلوں میں ڈال کے۔ عمران خان نے اپنے مخالف سیاستدانوں کو جیل میں ڈالا، لیکن وہ صاف اس بات سے وہ فرار اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں کیا۔ اور عمران خان صاحب کا گزشتہ رات کا یعنی جو آخری 22 جولائی کا جو خطاب ہے، اب اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے، اور مجھے نگران سیٹ اپ آنے سے پہلے، یعنی نگران سیٹ اپ جو ہے 8 اگست سے پہلے اس نے نگران سیٹ اپ نے آ جانے۔ تو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ مجھے 6 اگست یا 5 اگست تک گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس لیے میں ہر روز یعنی قوم کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے خلاف کیسز کیا ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے، اور ان میں جو کہاں بھی بدنیتی ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بدنیتی تو عمران خان صاحب کی ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ہر کیس کو ٹوسٹ کیا ہے۔ توشہ خانہ میں بھی ان کے بدنیتی سامنے ہے کہ انہوں نے وہاں سے نہ صرف تحفے لیے بلکہ ان کو جو ہے اپنے اکاؤنٹس میں بھی ظاہر نہیں کیا، اپنے گوشواروں میں بھی ظاہر نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے، اب بار بار ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ مناسب نہیں لگتا، لیکن خان صاحب اس بات کو بار بار دہراتے ہیں، اور اپنی بے گناہی کا عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جو ایک المیہ اسے کہہ دیں یا ان کا کریڈٹ کہہ لیں کہ وہ بات اتنے یقین سے کرتے ہیں، جس کا میں نے پہلے بھی اظہار کیا ہے کہ وہ دوسرے کو لاجواب کرتے ہیں، اور اپنی شخصیت کو وہ اس طرح بنا چڑھا کر کہ میں نے تو دیکھیں جی، میں تو یورپ میں تھا، میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ جمہوریت کے اصول کیا ہیں، وہاں پہ سیاستدان اور وہاں کی جو گورنمنٹس کی ایتھکس کیا ہیں، ان کی اخلاقیات کیا ہیں۔ وزیر اعظم جو ہے وہ مستعفی ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنے پر۔ وزیر اعظم جو ہے لوگوں کے درمیان کھڑا تھا، اس نے وہ کووڈ پہ عمل نہیں کیا تو اس کو جو ہے وہ نکال باہر کرتے ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ خان صاحب، کیا آپ نے 35 فنکشن والا جھوٹ نہیں بولا تھا قوم سے؟ کیا آپ نے شہباز شریف پر 10 ارب رشوت کا، کرپشن کا الزام لگا کر کیا آپ نے قوم سے جھوٹ نہیں بولا تھا؟ کیا آپ نے پاکستان کے اندر قدم قدم پہ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولے، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو یو ٹرن لیے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ قومیں جو ہے اخلاقیات سے بنتی ہیں، ان کی طاقت جو ہے جمہوری جو رویے ہیں یا جمہوری سیاستدان ہیں، جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں، ان کی طاقت جو ہے وہ فوج نہیں ہوتی، ان کی طاقت بندوق نہیں ہوتی، ان کی طاقت اخلاقیات ہے، ان کا کردار ہے۔ تو جناب خان صاحب، یہاں پر آپ اپنے آپ کو کہاں کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ لیکن آپ کا تو ایک اصول ہے کہ آپ نے اپنے مخالفین کے متعلق وہ بات کرنی ہے کہ وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، چاہے انہیں جو ہے عدالتیں انہیں بری ذمہ قرار دے دیں، چاہے انہیں جو ہے نا میڈیا انہیں بری ذمہ قرار دے رہا ہو، چاہے ان کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں، چاہے وہ سازش پکڑی گئی ہو، چاہے وہ ثابت ہو گیا ہو۔ یعنی اب تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو کیسز تھے وہ بدنیتی پہ مبنی تھے، نواز شریف کو پھنسایا گیا تھا۔ یعنی PTI کے لوگ بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور حکومتی لوگ بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی، کہ نواز شریف کو جو ہے جب پاناما میں کچھ نہیں ملا تو اقامہ میں سزا دے دی گئی، یعنی اتنے سے چھوٹے کیس میں اسے سزا دی گئی، اور مقصد کیا تھا؟ آپ کے لیے راستہ ہموار کرنا، اور آپ کو بنا کر کھیل دیا گیا۔ اور آج جو ہے نا آپ چیخ چلا رہے ہیں کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میری پارٹی کو باہر رکھنے کی۔ تو یہ تو وہ مکافات عمل ہے جو آپ نے کیا تھا، تو آپ آج اس سے گزر رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں جو ہے اخلاقیات کو اور سیاسی اقدار کو قائم رکھتے
بھلے سے آپ کی حکومت جاری تھی یا آپ کو نقصان ہو رہا تھا، حکومتوں کا آنا جانا یہ معمولی بات ہے، لیکن آپ نے جو ہے ان اخلاقیات کو چھوڑ دیا، ان روایات کو چھوڑا، آپ نے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، ان کے اوپر مقدمات بنائے، ان کا تمسخر اڑایا، ان کو گندے ناموں سے پکارا، آپ نے الزامات کی سیاست لگائی کی، اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اور اگر آپ اخلاقیات پہ قائم رہتے، جمہوری تقاضوں پہ چلتے، جمہوری اصولوں پر چلتے، تو آج آپ پاکستان میں یوں تنہا نہ